نماز کی فضیلت تو ہم نے بیان کی ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے. یہاں پہ ایک نقطہ جو پیچھے رہ گیا تھا، جو ابھی میرے ذہن میں آیا، تو میں کہتا ہوں کہ پروگرام جی میں ذکر ہو جائے. جی ہو جائے. باجماعت نماز کی فضیلت کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو باجماعت نماز کی فضیلت کے حوالے سے میں نے صحاح ستہ کی کافی حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری ہیں. آپ بھی ارشاد فرما دیجئے اس حوالے سے. چند ایک اختصاراً ایک بات کروں گا. نماز، باجماعت نماز، چونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن باجماعت نہیں پڑھتے، اور پھر باجماعت نماز پڑھنے کے کچھ اصول و ضوابط پھر ہمیں جو ہے نا وہ کچھ چیزیں امام کے حوالے سے، ائمہ اکرام کے حوالے سے، جو مساجد میں امام حضرات ہوتے بالکل ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بالکل جو ہے وہ فیئر ہونا چاہیے. کسی ہم لوگ قدر نہیں کرتے. اندر ہم مسجد کے اندر قاری صاحب کہتے ہیں، اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو قاری اور مولوی ہوتا ہے. قدر تو دور کی بات ہے، نوکر سمجھنے لگتے ہیں. میں سر وہ بات کر رہا ہوں نا کہ ہمارے الفاظ دیکھیں. بالکل مسجد، یہ میں نے دیکھا، سنا اور خود اس چیز کو آبزرو کیا ہے، اور یہ کیا ہی نہیں ہے بلکہ کر رہے ہیں، کہ مسجد کے اندر ہم قاری صاحب اور مولوی صاحب اور حافظ صاحب اور علامہ صاحب بول رہے ہوتے ہیں، بالکل لیکن جو ہی باہر نکلتے ہیں آپس میں جاتے ہیں تو مولوی، قاری، حافظ اور اس طرح کے القابات، پھر وہ صاحب والا کنسیپٹ نکل جاتا ہے، پھر وہ عزت والا جو کنسیپٹ ہے وہ نکل جاتا ہے بیچ میں سے. تو یہ جو دوگلا پن اور ڈبل پالیسی ہے، ایک اس کو آپ ذکر کیجئے گا بیچ میں. نماز، باجماعت نماز کی فضیلت کے بارے میں بات کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجتماعیت جو ہے نا، یہ اسلام کا حسن ہے. بالکل. اور اس طرح دیکھا جائے تو باجماعت نماز میں بھی اجتماعیت ہوتی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. جی. پیغمبر پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، صلی حضرت اللہ عمرو علیہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وسلم. کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ کہ تنہا نماز سے باجماعت نماز 27 درجے فضیلت رکھتا ہے. 27 درجے، کیا بات ہے، زبردست، سبحان ابھی اللہ. سوچنے کی بات ہے. بالکل. ادھر میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں مسجد چلا جاؤں اور امام کے پیچھے نماز پڑھوں. اور مجھے اندازہ بھی نہیں ہے کہ میرے کتنے گناہوں کا کفارہ ہے وہ. ہاں میں عام ایک نماز پڑھ رہا ہوں یہاں پہ، اس میں بھی میرے گناہ معاف ہوں گے، ہاں نو ڈاؤٹ کہ ہاں ہم گناہوں سے مبرہ ہوں گے، لیکن وہ جو 27 گناہ والا ہے، بالکل ہم ذرا سوچیں تو صحیح. ہو 27 سکتا ہے کہ درجے. ہاں، اور وہ جو درجے جب میں کنسیپٹ اپنے ذہن میں لاؤں گا تو پھر جا کے میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھوں گا، تو اس کا دیکھیں، نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، بالکل وقت تو ہمیں رب کو دینا ہی ہے، بالکل تو کیوں نہ ہم باجماعت پڑھیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. بالکل، یہ تو دین اسلام کا حسن ہے. بالکل. اجتماعیت جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اجتماعیت پر اسلام ہمیشہ اجتماعیت کا درس دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو باجماعت نماز اگر ہم پڑھیں گے تو اس کے بہت فائدے ہیں. 2 فائدے تو خصوصی طور پر ہے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل ہو جائے گی، جی بالکل. باجماعت نماز. دوسری یہ کہ اللہ کا جو امر ہے صلاۃ، نماز، اس کی تکمیل بھی صحیح طریقے سے ہوگی، کیونکہ امام کے اقتداء کے پیچھے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ساری ذمہ داری تو امام پر ہوگی نا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. وہ ہمارے نماز کا ضامن ہوگا نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو باجماعت نماز کے بہت زیادہ فائدے ہیں. سب سے اہم فائدہ جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ تنہا نماز سے باجماعت نماز 27 درجے فضیلت رکھتا ہے. بہترین ہو گیا، زبردست. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات مفہوماً حدیث کے اندر وہ کوٹ کرتا چلوں کہ ہم سرکار دو عالم حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس کی تصدیق بھی فرما دیجئے گا. حضور جان کائنات نے فرمایا کہ ہم اگر ہماری دل میں خواہش ہے باجماعت نماز پڑھنے کی اور جماعت کے ساتھ پہنچنے کی، لیکن ہم وضو کرتے ہوئے لیٹ ہو جاتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے ہمیں، اور ہم پہنچ نہیں پاتے، پورے ٹائم پہ پہنچ نہیں پاتے، اور دیکھتے ہیں ہم جماعت ہو چکی ہے، جماعت ہو رہی ہے، تو نیت ہماری یہ تھی، کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم جماعت کے ساتھ پہنچیں، تو اللہ رب العزت اسے بھی جماعت میں نماز پڑھنے والوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. بالکل تصدیق ہے جی اس بات کی؟ تشریح آپ نے کی. ہاں جی، بس یہی تشریح ہے، اور بہت شکریہ، میں کچھ نہیں بہت کر سکتا. شکریہ، بہت لیکن شکریہ. یہاں پر ایک بات کی جی وضاحت کرنا چاہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس سنت پر تاکید کی ہو،
جس سنت پر مداومت کی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت موقدہ. بالکل ایسے. تو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مصروفیت کے باجماعت نماز کو چھوڑنا یہ قابل ملامت ہے. یہ انسان یہ گناہگار ہے. ٹھیک ہے. تو اسے یہ اپنی اس عمل پہ نادم ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز. اچھا، سنت موقدہ کا ذکر کیا آپ نے. میں چونکہ اگلے سوال پہ جاتے جاتے رہ گیا ہوں. جی. جب بات ہم نے پہلے کی تھی کہ جب آپ کے پاس حق پہنچ جائے تو پھر اس حق کو واضح کریں، حق میں کنجوسی نہ کریں. تو یہی کنسیپٹ لے کے میں نے اس پوائنٹ کو بھی ذکر کرنا ضروری سمجھا ہے. سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، اس کے اوپر بات کریں گے ہم. چونکہ ہم نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے، بعض اوقات خطائیں ہوتی ہیں، انسان سے ہو جاتی ہیں سرزد، لیکن ہم صرف آج کا نوجوان کسی حد تک کچھ تو ہے نا، ہمارے کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور وہ اس طریقے سے وہ ایک چیز کو بڑی ترویج دے رہے ہیں اور اس طریقے سے اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کو، بچوں کو نا محدود کر دیا ہے جماعت تک، اپنا فرض تک. 4 فرائض ہیں، 2 فرائض ہیں، ان تک محدود کر دیا ہے. 3 فرائض ہیں، ان تک محدود کر دی ہے. آپ پڑھیں، اور سنت موقدہ اور غیر موقدہ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ رعایت ختم ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے. یہ چیز بڑی ترویج پکڑتی جا رہی ہے مولانا صاحب. ابھی اس کے اوپر رمضان کے حوالے سے یہ تراویح، یہ ابھی کچھ اسکالر آئے ہیں، پٹھانوں میں بھی ہے اس طرح، اردو سپیکنگ میں بھی ہے. تراویح 8 ہے، تراویح سنت نہیں ہے، تراویح نفل نہیں ہے. تو خواہ یہ لوگ سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خواہ یہ لوگ سنت کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ کنسیپٹ ہے. ہم اگر تراویح کے اوپر بات کریں، ذکر کریں، تو یہ لمبی بحث ہو جائے گی. اب یہ تو مہینہ ایک آتا ہے ہمیں پورے سال کے اندر. اب جو پورا سال ہے، اور اس سال کے اندر 365 دن ہیں، اور اس کے اندر 5 نمازیں ہیں، اور ان نمازوں کو اگر یہاں ملٹیپلائی کروں تو پتہ نہیں کتنی بن جائیں گی. پھر اس نمازوں کے اندر کتنی موقدہ اور کتنی غیر موقدہ سنتیں ہیں، اور ان کو ایوائڈ کر رہے ہیں ہم، ان کو چھوڑ رہے ہیں، اور ان کو اپنی زندگی اور اپنی نماز کا حصہ نہیں بنا رہے. اور آہستہ 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 ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے اگر آج کا نوجوان موقدہ اور غیر موقدہ کو بھول گیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اس کی حساسیت کا پتہ نہیں ہے، سینسٹیویٹی کا پتہ نہیں ہے، تو وہ اپنے آنے والی نسلوں کو کیا سکھائے گا بھائی؟ وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائے گا؟ والسلام کی سیرت مبارکہ کو بالکل بھول جائیں گے، ختم ہو جائے. اور اس کے بعد پھر آہستہ 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 یہ ڈاؤن فال آتا جائے گا، اور اینڈ تک جو ہے یہ فرض بھی ختم ہوتا جائے گا. اللہ اکبر. یہ سنت کا کنسپٹ ذہن سے ختم ہو جائے گا. جی بالکل. اور یہ باطل قوتوں کی سب سے بڑی سازش یہی ہے. بالکل. لیکن ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے، ہمیں فہم نہیں ہے. ہم بس اس طرح کی مولویوں کو صحیح سمجھتے ہیں. جو میں نے ایسے لوگوں سے ایسی باتیں سنی ہے کہ یہ مولوی اچھا ہے کیونکہ یہ ممبر پر گالیاں دیتا ہے. وہ ہے یار. اب دیکھیں، ایک وہ والا نظریات یہاں تک گر گئے. یہی نقطہ ہے نا کہ میں یہاں پہ بات کروں، بیان کروں. ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، لیکن میں نے اگر اکتفا کر لیا ہے نا سوشل میڈیا کے جو بنی ہوئی پروڈکٹ ہے، یعنی دین سکھانے والے، اس میں ایکٹر بھی ہیں، اس میں نئے سکالرز بھی ہیں، اس میں نئے جو ہے وہ ٹوپی کسی نے رکھ لی ہے، کسی نے داڑھی رکھ لی ہے، اور وہ آ کے بیٹھ گیا، اور وہ بھی، اور میں جس طریقے سے پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اس کا کانفیڈنس بڑا ہائی ہے اور وہ بول رہا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی یہی ہے سب کچھ. تو یہ والی ساری چیزیں ہمیں بیرا روی کا شکار کر رہی ہیں. مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب نظام الدین صاحب، مولانا نظام الدین صاحب، اور انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اس حوالے سے. چونکہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، لیکن ایک چند گزارشات میں لوگوں کو بلائی کا حکم دینے کے حوالے سے بات کروں گا. آیت نمبر 44 ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو بلائی کا حکم دو، نیکی کا حکم دیتے ہو، اور اس کے بعد اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں بلائی کا حکم دینے کے حوالے سے بیشتر مرتبہ ہم نے احادیث مبارکہ میں بھی پڑھا ہے، قرآن مجید کے اندر بھی پڑھا ہے. ہمیں خیر امت کا لقب، جو خیر الامت کا لقب ہمیں عطا فرمایا ہے، بالمعروف وتنہون عن المنکر، امت کی ایک بہترین امت اگر ہمیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، تو بہترین امت کی ساتھ انہوں نے نشاندہی بھی اللہ خداوند کریم نے کی ہے کہ بہترین امت اس لیے کہ وہ برائی سے روکتی ہے اور نیکی کا حکم دیتی ہے. تو یہ بیسیکلی یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ برائی اور نیکی، اگر
ہم برے کاموں میں لگ جائیں گے تو اللہ سے دوری کا سبب ہے، جی اگر ہم بلائی کی طرف آئیں گے جی تو اللہ سے قربت کا سبب ہے. یہی تو زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد حیات تو وہاں سے ہاں واضح ہے، اور اس کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو بڑی لمبی بات کریں گے، بالکل اور میں اس کے اوپر بڑا انٹرسٹڈ ہوں اس آیت کے اوپر بالکل بولنے جی پہ، میں یقیناً. اب ایک یہ چیز مولانا صاحب نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ ہم کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں عقل سے بھی کام لینا چاہیے. بالکل صرف کتاب کو پڑھنا، قرآن مجید کو پڑھنا ہماری کامیابی نہیں ہے جب تک ہم عقل سے کام نہیں لیں گے. ہم بالکل جی ویسے تو ہر کوئی آ کے قرآن کو اٹھا کے تو پڑھنا شروع کر دے، لیکن عقل کیا ہے؟ اب عقل کو واضح کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں کہ عقل یہ ہے کہ اس قرآن کو ایسے ہی نہ چھوئے، اس قرآن کو پاکیزہ ہو کے، باوضو ہو کے قرآن کو آپ ادباً بیٹھ کے، اور اس کے بالکل جتنے اس کی عزت کا جو معیار اور مرتبہ ہے وہ اس کو دیں، اور اس کے بعد آپ قرآن کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں تلفظ کا خیال رکھیں، اس میں آپ کیا بول رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت کا یہ قرآن ہے، اس کی کتاب ہے، اس کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کے اندر ہمیں ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. یہ اس کا مرتبہ اور اس کی منزلت ہے جو ہمیں دینی ہے اس کو، اور ہر صورت میں دینی ہے، ادروائز ہم گناہ گار ہیں. اور اس کے بعد پھر اس عقل سے کام لینے سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے اندر سے نکلنے والے نقطے ہیں اس کو بہتر طریقے سے، کیونکہ اس میرے بالکل ذہن جی میں ایک اور مفہوم آ رہا ہے حدیث سے کہ قرآن میں بھی، بلکہ یہ قرآنی مفہوم میں بیان کروں گا کہ اسی قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ راستے سے بھٹکتے بھی ہیں، اور بالکل بہت سارے بالکل اس پہ عمل کر کے جو ہے وہ بالکل رائے راست پہ آتے ہیں. اب بھٹکنا اسی معنی میں ہے کہ وہ خود سے تحریریں اور خود سے تشریحات اور خود سے ہاں جو تفسیریں کرنا تحریفات کرتے ہیں، تحریف. اپنے عقل کے مطابق قرآن کا مفہوم لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور اہل علم کو نہیں ہاں دیکھتے، سنت مبارکہ کو نہیں بالکل دیکھتے، احادیث مبارکہ کو نہیں دیکھتے. یہ قرآن کی ساری چیزیں تشریح تو واضح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام قرآن نے، سنت بالکل صحابہ ایسا کرام سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر آج کل کے علماء کتنی محنت کرتے ہیں. بالکل علماء ایسا ہی، ان کی محنت کو لوگ نہیں دیکھتے. بالکل ایسا ہی، صرف، نحو، بلاغت وغیرہ یہ فنون یہ سب قرآن کے لیے پڑھاتے ہیں نا، بالکل ایسا ہی ہے، اور بالکل ایسا، بالکل تو بالکل ایسا ہی ہے. کسی گرامر اور پڑھنے کا چیز کے لیے نہیں ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کا جو مقصد ہے اسے سمجھنے کے لیے بالکل یہ ایسے علوم ہی، پڑھائے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں پروگرام کا وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. کول و فعل کے تضاد کے اوپر بات کریں گے. مزید ہمارے آنے والے پروگرامز ہوں گے، ان کے اندر کول اور فعل بڑا ایک خاص عمل دخل ہے اس کا زندگی کے اندر، جو انسان کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرے. لیکن ایک آخری بات جو کہ میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کسی کو کہتے ہیں، جب آپ کو یہ بات سنائی دیتی ہے یا کسی کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کو نیکی کا حکم دیتا ہے یا کسی بات سے منع کرتا ہے، تو آپ اگر اسے یہ کہتے ہیں کہ خود تو آپ عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں حکم دیتے ہو، تو آج کے بعد میں یہاں اس سٹیج سے یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور ایک اس سٹیج سے بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ میں حدیث کے مفہوم کے ساتھ بات عرض کروں گا کہ یہاں پہ جب ہم کسی کے اوپر یہ ٹیگ کسی کو لگا دیتے ہیں کہ کسی کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی کوئی خود بے عمل ہے، کسی بات پہ عمل نہیں کرتا، اور وہ آپ کو اگر کسی اچھے کام کا حکم دیتا ہے یا کسی اچھے کام کی طرف بلاتا ہے یا کہتا ہے، تو ہم یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں بھائیان، ہم کہتے ہیں کہ یہ بات کہ خود عمل نہیں کرتے اور ہمیں کہتے ہو. تو ایسا ہے، اگر وہ بے شک عمل نہیں کرتا اور لیکن پھر بھی اگر آپ کو کہتا ہے تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنا دو واجب ہیں، ایک تو عمل کرنا واجب ہے اور دوسرا نیکی کا حکم دینا واجب ہے. اگر وہ ایک واجب پورا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے واجب کو اگر وہ پورا نہیں کر رہا تو میری طرف سے اس طرح کا تانا یا ایسی بات بھی زیب نہیں دیتی. اس کو اگر اپنی زندگی کے اندر سے ہم ختم کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہتر ہوگا ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری زندگی کی بہتری کے لیے. ہمارے پروگرام میں وقت ختم ہوا چاہتا ہے آج کا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.